السلام علیکم۔ داستان لائبریری کے ساتھیوں، آج کی داستان اس انسان کی ہے جس نے اپنے وطن کی خاطر قابل تحسین قربانی دی ہے، جس نے اپنی زبان دشمن کے سامنے کھولنے کے بجائے کٹوانے کو ترجیح دی، جس نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ 4x4 کے روم میں قید میں گزارا۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، آج ہم پاکستان کی شان سپاہی مقبول حسین کی داستان لے کر آئے ہیں۔ کہانی کی طرف چلنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ 16 سال پیچھے 17 ستمبر 2005 کو واگا بارڈر کے ذریعے بھارتی حکام نے قیدیوں کا ایک گروپ پاکستانی حکام کے حوالے کیا۔ اس گروپ میں مختلف نوعیت کے قیدی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گٹھریوں کی شکل میں کچھ سامان تھا جو شاید ان کے کپڑے وغیرہ تھے، لیکن اس گروپ میں 60-65 سال کا ایک ایسا آدمی تھا جس کے پاس کوئی گٹھری نہیں تھی، جسم پر ہڈیوں اور ان ہڈیوں کے ساتھ چمٹی ہوئی کھال تھی۔ اس کے جسم پہ گوشت کا کوئی نام نہ تھا اور جسم اس طرح مڑا ہوا تھا جیسے پتنگ کے اوپر والی کمان مڑی ہوتی ہے۔ جھاڑیوں کی طرح سر کے بے ترتیب بال، جنہیں دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ طویل عرصے تک ان بالوں نے تیل یا کنگھی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اور دکھ کی بات، پاکستان داخل ہونے والے اس شخص کی زبان بھی کٹی ہوئی تھی۔ لیکن ان سارے مصائب کے باوجود اس قیدی میں ایک چیز بہت مختلف تھی، وہ تھی اس کی آنکھیں، جن میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پاکستانی حکام کی طرف سے ابتدائی کارروائی کے بعد سب کو فارغ کر دیا گیا۔ سارے قیدی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن یہ بوڑھا قیدی اپنے گھر جانے کے بجائے عجیب منزل کی طرف چل پڑا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھ کر یہ پتہ پوچھ رہا تھا۔ لوگ بزرگ غریب سائل سمجھ کر رہنمائی کرتے رہے۔ یوں 2005 میں یہ بوڑھا شخص پاکستان آرمی کی آزاد کشمیر ریجمنٹ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے عجیب و غریب دعویٰ کیا۔ اس دعوے کے پیش نظر اس شخص کو ریجمنٹ کمانڈر کے سامنے پیش کیا گیا۔ کمانڈر کے سامنے پیش ہوتے ہی نہ جانے اس بوڑھے ناتواں شخص، جس کے جسم میں ہڈیوں کے سوا گوشت بھی نہ تھا، اس میں کہاں سے اتنی طاقت آ گئی کہ اس نے نوجوان فوجی کی طرح کمانڈر کو سلوٹ کیا اور ایک کاغذ میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لکھا، سپاہی مقبول حسین 335139 ڈیوٹی پر آ گیا ہے اور کمانڈر کے حکم کا منتظر ہے۔ کمانڈر کو کٹی ہوئی زبان والے لاغر اور ناتواں شخص کے اس دعوے نے چکرا دیا۔ کمانڈر کبھی اس تحریر کو دیکھتا تو کبھی اس بوڑھے شخص کو۔ کمانڈر کے حکم سے قیدی کے لکھے ہوئے نام نمبر سے فوجی ریکارڈ کی پرانی فائلوں کی گرد جھاڑی گئی تو دل دہلانے والی داستان سامنے آئی۔ اور یہ داستان جاننے کے بعد اب پھولوں، فیتوں اور سٹارز والے اس بوڑھے شخص کو سلوٹ کر رہے تھے۔ اس کا نام سپاہی مقبول حسین تھا۔ سپاہی مقبول حسین 65 کی جنگ میں کیپٹن شیر کی قیادت میں دشمن کے علاقے میں اسلحے کے ڈیپو کو تباہ کر کے واپس آ رہا تھا کہ دشمن سے جھڑپ ہو گئی۔ سپاہی مقبول حسین، جو اپنی پشت پر وائرلیس سیس اٹھائے پیغام رسانی کی خدمات کے ساتھ ہاتھ میں اٹھائی گن سے دشمن کا مقابلہ بھی کر رہا تھا، مقابلے میں زخمی ہو گیا۔ سپاہی اسے اٹھا کر واپس لے جانے لگے تو مقبول حسین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بجائے میں زخمی حالت میں آپ کا بوجھ بنوں، میں دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ ساتھیوں کا اصرار دیکھ کر سپاہی مقبول حسین نے چال چلی اور چھوٹی کھائی میں خود کو گرا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوست تلاش کے بعد واپس لوٹ گئے۔ مقبول حسین نے دشمن پر فائرنگ شروع کی۔ اس دوران ایک گولے نے سپاہی کو بہت زیادہ زخمی کر دیا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ دشمن نے گرفتار کر لیا۔ جنگ کے بعد بادل چھٹے تو دونوں ملکوں میں قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوا۔
بھارت نے کہیں بھی سپاہی مقبول حسین کا ذکر نہ کیا۔ ہماری فوج نے بھی سپاہی کو شہید تصور کیا۔ شہیدوں کے لیے بنائی گئی یادگار پر نام بھی آج بھی درج ہے۔ ادھر بھارتی فوجی خوبصورت اور کڑیل جسم کے مالک سپاہی مقبول حسین کو آرمی افسر سمجھنے لگے اور زبان کھلوانے کے لیے ظلم کرنے لگے۔ 4x4 کی کوٹری میں قید کر دیا، جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا۔ پاؤں کے تلووں پر ڈنڈے برسائے جاتے تھے، پلاس سے ناخن کھینچے جاتے تھے، یعنی ہر طرح کا ظلم کیا جاتا تھا، لیکن ہر طرح کا ظلم کر کے بھی دشمن سپاہی مقبول حسین سے کچھ نہ اگلوا سکا۔ سپاہی مقبول حسین کی بہادری اور ثابت قدمی نے فوجی افسران کو پاگل کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا یہ کوئی راز تو بتاتا نہیں، تو ایک میجر نے اپنی بیوی کو نیم برہنہ کپڑوں میں بھیجا۔ اس عورت نے سپاہی مقبول حسین کو بہکانے کی کوشش کی تو سپاہی مقبول حسین نے کہا، مسلمان نہ صرف اپنی عورت بلکہ دشمن کی عورت کی بھی عزت کرتا ہے، جاؤ، اس سب کا فائدہ نہیں۔ وہ عورت بھی حیران ہوئی، آخر کس مٹی کا بنا ہے یہ؟ بالآخر بھارتی فوج سپاہی مقبول حسین کی زبان نہ کھلوا سکی تو اپنی تسکین کے لیے تشدد کر کے کہو پاکستان مرد آباد۔ سپاہی مقبول حسین اپنی ساری توانائی اکٹھی کر کے نعرہ لگاتے، پاکستان زندہ باد۔ آفیسر جھلا کر کہتا، یہ پاگل ہو گیا ہے، اور کہتے یہ پاکستانی فوجی اپنی جان کا دشمن ہے۔ سپاہی مقبول حسین نے کہا، ہاں میں پاگل ہوں، اپنے ملک کے لیے، اس کے ایک ایک ذرے کے لیے میں پاگل ہوں۔ سپاہی کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ دشمن کے دماغ میں ہتھوڑا برساتے تھے۔ آخر تنگ آ کر ایک دن سپاہی مقبول حسین کی زبان کاٹ دی گئی اور پھر 4x4 کی دڑبہ نما کوٹری میں ڈال کر مقفل کر دیا۔ سپاہی مقبول حسین نے اپنے وطن کے لیے 1965 سے 2005 40 سال اپنی زندگی کے اس کوٹری میں گزار دیے۔ اس ہیرو کی وطن پرستی کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ زبان کٹنے کی وجہ سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتا تھا تو کوٹری کی دیوار پر اپنی زبان سے رستے ہوئے خون سے پاکستان زندہ باد لکھ دیتا تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی وطن پرست بنائے۔ دعا ہے کہ ہمارے ہر فوجی کو اسی طرح بہادری اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں۔ شکریہ۔